آج ہم دیار غیر میں اردو کا سفیر عبدالحی بشارت اور کلام چلتے رہنا، کینیڈا کے معروف شاعر عبدالحی بشارت: ہجرت صرف زمین نہیں بدلتی، یہ انسان کے اندر کا موسم بھی بدل دیتی ہے۔ کچھ لوگ پردیس جا کر زبان بھول جاتے ہیں، کچھ زبان کو اپنے لیے زندہ رکھتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو یکسر اردو ادب کو بھول جاتے ہیں، اس دیش کی بولنے لگتے ہیں۔ کینیڈا کی سرد فضاؤں میں جہاں ہر طرف مصروف زندگی کی دھند پھیلی ہوئی ہے، وہاں اردو کے چند چراغ ابھی بھی جل رہے ہیں۔ انہی چراغوں میں ایک چراغ عبدالحی بشارت ہے۔ چند عرصہ پہلے ٹورنٹو میں ان کے شعری مجموعہ کلام چلتے رہنا کی تقریب رونمائی ہوئی، لیکن یہ تقریب محض اس کتاب کی تقریب نہیں تھی۔ یہ دراصل ایک سوال تھا: کیا ہجرت کے بعد بھی زبان زندہ رہ سکتی ہے؟ اگر تفصیلی جائزے کے بعد جب ہم عبدالحی بشارت صاحب کے فن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ان کی شاعری صرف جذبات کی ترسیل محسوس نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک نفسیاتی تہذیبی پیپر ورک دکھائی دیتی ہے۔ عبدالحی بشارت ان شعراء میں شامل ہے جنہوں نے ہجرت کو ذاتی دکھ نہیں بنایا بلکہ اسے اجتماعی ساس میں ڈال دیا۔ اگر ہم ان کے فکری زاویوں کا تجزیہ کریں تو ہمیں تین بنیادی اور نمایاں جہتیں نظر آتی ہیں۔ پہلی، تسلسل کا فلسفہ۔ کلام چلتے رہنا ایک سادہ عنوان نہیں بلکہ ایک اعلان ہے۔ یہ اعلان اس بات کا ہے: زمانہ بدل جائے، لوگ بدل جائیں، مگر لفظوں کا سفر نہ بدلنے دیا جائے، مگر لفظوں کا سفر رکنا نہیں چاہیے۔ دوسری جہت ہجرت کا داخلی کرب۔ بشارت کی شاعری میں پردیسی صرف جغرافیہ نہیں، ایک نفسانی کیفیت ہے۔ ان کے ہاں یاد وطن شور نہیں مچاتی، خاموشی قاری کے دل میں اترتی ہے۔ تیسری جہت، ان کی شاعری میں قدیم غزل کی مہک موجود ہے اور جدید غزل کی بے چینی بھی، گویا وہ ماضی اور حال کے درمیان ایک ادبی پل تعمیر کرتے ہیں۔ یوں کچھ عرصہ پہلے کینیڈا کی ادبی تنظیم شعر و سخن کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی تقریب بظاہر ایک ادبی اجتماع تھا، مگر حقیقت میں یہ ایک تہذیبی اعلان تھا۔ ہال میں موجود ہر شخص اپنے اندر ایک چھوٹا پاکستان لے کر آیا تھا۔ چہرے کینیڈین تھے، زبان اردو تھی، لیکن شاید اخبار یہ نہیں لکھ سکا کہ اس شام کچھ لوگ اپنی بچھڑی ہوئی مٹی کو بھی یاد کرتے تھے۔ اور جب ہم نے ٹیلی فون پر بشارت صاحب کے ساتھ بات کی تو ان سے باتیں کرتے کرتے جب یہ کہا، آپ کی شاعری میں خاموشی بہت بولتی ہے، یہ خاموشی کس چیز کی ہے؟ تو کہنے لگے، قاضی صاحب، شاید یہ ان لوگوں کی خاموشی ہے جو اپنے وطن کو صرف خوابوں میں دیکھتے ہیں۔ جب ان سے اگلا سوال کیا گیا، جب ان سے پوچھا گیا کیا بیرون ملک ہونے والی اردو کی تقریبات صرف نمائشی ہیں یا محدود ہو رہی ہیں، کیا نئی نسل واقعی اس سے جڑ رہی ہے، تو بشار صاحب کہنے لگے، یہ خطرہ موجود ہے۔ اگر ایک بھی نوجوان اردو کی طرف واپس آیا تو سمجھیں چراغ ابھی بجھا نہیں۔ گویا ان کے نزدیک شاعری میں حسن بیان نہیں بلکہ تہذیب بچانے کی جدوجہد بھی ہے۔ تو بشار صاحب کہنے لگے، بالکل، لفظ صرف پڑھے نہیں جاتے، لفظ قوموں کی یادداشت ہوتے ہیں۔ عبدالحی بشارت جیسے شعراء دراصل دو برے عزموں کے درمیان کھڑے لوگ ہیں، ایک دنیا یادوں کی ہے، دوسرے مجبوریوں کی۔ ان کا کلام صرف ارمان نہیں بلکہ تہذیبی مزاحمت بھی ہے۔ لیکن اصل سوال اب بھی باقی ہے: کیا اردو صرف مشاعروں تک زندہ رہے گی یا نئی نسل کے دل میں بھی جگہ بنائے گی؟ جب ہم نے ان سے پوچھا، لفظوں کا سفر کہاں جا کر رکے گا، اور کہنے لگے، لفظ اگر زندہ رہیں تو تہذیبیں مرتی نہیں۔ عبدالحی بشارت کا کلام دراصل ہمیں یہی پیغام دیتا ہے، کیونکہ جب زبان خاموش ہو جاتی ہیں تو قومیں اندر سے ویران ہو جاتی ہیں۔ اب ہم عبدالحی بشارت صاحب کو اس فکری سفر پر سلام کہتے ہیں۔ میں تھا نعیم کھوکھر اور آپ دیکھ رہے ہیں NAQTV4۔ پروگرام کا اختتام کرتے ہوئے ہم لفظوں کے سفر کے اوپر
آپ کو لے کر چلتے ہیں۔ اگر لفظ زندہ ہو تو تہذیبیں مرتی نہیں، اور عبدالحی بشارت کا کلام چلتے رہنا دراصل ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ سفر رکے نہیں، کیونکہ جب زبان خاموش ہو جاتی ہے تو قومیں اندر سے ویران ہو جاتی ہیں۔ ہم عبدالحی بشارت کو اس سفر پر سلام کہتے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں۔